مالک حل و حرم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں پورا مجمع آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، عوام سے لے کر علماء حفاظ و قراء تک جھوم کر مچل کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کیجیے اور پڑھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی بولے سدرا والے کہ چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات محترم، جشن معراج مصطفیٰ کی اس عظیم الشان کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی ہی دیر کے بعد خانقاہ قادریہ بدائع شریف کی عظیم الشان ہستی تاج الفہول کے نبیرہ انشاءاللہ جلوہ افروز ہوں گے، جن کے چہرے پرزیہ کی زیارت کر کے ہم اور آپ اپنے ایمان کو مجلہ و منور فرمائیں گے۔ بس آغاز بیان کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، حق سن کر اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منزل من السماء قرآن، رشد و ہدایت سے بھرے ہوئے قرآن کے اندر رب تبارک و تعالی فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ یہ مختصر سفر معراج بزبان قرآن موجود ہے، یہ مختصر سفر معراج بزبان قرآن موجود ہے، اور اس کے بعد اس کی تفصیل اور ڈیٹیل میں اگر آپ جائیں گے تو معراج مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ، حدیث مصطفیٰ میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ حضرات، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب جناب ہم سب کے پیارے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے بلا کر آسمانوں کی سیر کراتا ہوا سدرۃ المنتہا پر رب تبارک و تعالیٰ نے بلایا، اور رب کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر رب کو اس کی احسن صورت میں ملاحظہ فرمایا۔ حضرات محترم، واقعی معراج میں بڑی تفصیل ہے، مختصر یہ کہ اس سفر معراج میں عجائب و غرائب کا مشاہدہ و ملاحظہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام میں تشریف فرما تھے۔ روایتیں مختلف ہیں، بہرحال مسجد حرام کے اطراف و جوانب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا جائے۔ سدرہ کے مکی روح الامی حضرت جبریل امی کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، میرے محبوب جہاں تشریف فرما ہو، آرام فرما ہو، وہاں چلے جاؤ، میرا سلام پیش کر دو، میرا سلام کہہ دو، اور میرا سلام کہنے کے بعد میرا پیغام یہ پہنچا دو کہ رب آپ کی دیدار کا مشتاق ہے، رب آپ کی دیدار کا مشتاق ہے۔ حکم ربی پاتے ہیں حضرت جبریل امی سدرہ سے پرواز کرتے ہیں، اور مکہ المکرمہ کے اندر
تشریف فرما ہوتے ہیں، حضرت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں. یہاں بھی روایتیں دو ہیں، داخل دروازے سے ہوئے یا چھت پھٹی اور چھت کے ذریعے آپ اندر داخل ہوئے. باہر صورت حضرت جبریل امی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محو استراحت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، محو خواب ہیں، سو رہے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوتے ہیں تو کیسے سوتے ہیں؟ آج جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنا جیسا بشر کہتے ہیں، اپنا بڑا بھائی کہتے ہیں، ذرا ملاحظہ تو فرمائیے. ہم اور آپ سو جائیں تو ہمارے آپ کے بغل میں کیا ہوتا ہے ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. ہم اگر سو رہے ہو، کمرے کے اندر کون آیا ہمیں پتا نہیں، کمرے کے اندر سے کون گیا ہمیں پتا نہیں. بلکہ بہت معاملات تو ایسے بھی ہو جاتے ہیں کہ کمرے کے اندر ہم اور آپ سوتے بھی رہ جاتے ہیں یا ٹرین میں سوتے رہ جائیں اور ہمارے بغل سے ہمارا سامان چوری ہو جاتا ہے. یعنی جب ہم سوتے ہیں اپنے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں، ماحول کے حالات سے بے خبر ہوتے ہیں. ہم جب سوتے ہیں تو دنیا سے بے خبر ہوتے ہیں. ہم جہاں سوتے ہیں اطراف و جوانی سے بے خبر ہوتے ہیں. ہم جب سوتے ہیں تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہوتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ کہاں چلا گیا، ہمارا پیر کھڑا ہے کہ کہاں ہے، ہمارا پیر کہاں ہے، ہمارا ہاتھ کہاں ہے. جب ہم اور آپ سوتے ہیں تو ہم بے خبر ہوتے ہیں، اور بے خبر ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی خود کی بھی خبر نہیں رہتی ہے. مگر قربان جاؤ آمنہ کے لال پہ، قربان جاؤ مدینے کے تاجدار پہ، قربان جاؤ مکے کے سردار پہ کہ جب نبی سوتے ہیں تو ہماری اور آپ کی طرح بے خبر نہیں ہوتے. بخاری شریف کی حدیث سے ترجمہ ہے، شان کائنات مصطفیٰ، جان کائنات مصطفیٰ، معلم کائنات مصطفیٰ، سرور کائنات مصطفیٰ، باعث تخلیق کائنات مصطفیٰ، سبب وجود کائنات مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تنام عینایا ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل بیدار رہتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میرا